لیکن اس سے بھی ایک اہم بات ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اور جس کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو ہم مسلم صاحب پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ اس قسم کی گالی، اگر اس کو یہ گالی کہتے ہیں تو حضرت مسلم صاحب کی اردو کتابوں میں کیوں نہیں ملی؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ کیا حضرت مسلم صاحب کو اردو نہیں آتی تھی کہ ان کو پتہ اس کے بالمقابل اردو کا لفظ استعمال کرتے؟ کیا حضرت مسلم صاحب ڈرتے تھے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ حضرت مسلم صاحب نے کتاب ہی عربی میں لکھی ہے، اور جب عربی میں لکھی ہے تو عربی محاورے استعمال کریں گے، اور ذریت البغایا اور اس قبیل کے دوسرے جو لفظ ہیں وہ عربی محاورے میں لفظی طور پہ نہیں استعمال ہوتے بلکہ ان کے خاص مطلب ہوتا ہے، اور میں مطلب آگے چل کے عرض کروں گا۔ تو خاص محاورے کو جو استعارتاً استعمال ہو اس کے لفظی معنی لینا یہ جہالت اور شرارت ہے، اور ہماری بحث یہ نہیں ہے کہ ذریہ پلس بغایا کا کیا مطلب بنتا ہے۔ ہماری بحث یہ ہے کہ ایسے سیاق و سباق میں کیا عرب لوگ ذریت البغایا کا لفظ کسی خاص محاورے اور استعارے میں استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ ورنہ اگر آپ اس بات کو چھوڑ دیں گے اور محاورہ اور استعارہ کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کو بڑی مشکل پیش آئے گی، اور اس مشکل کی ایک مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں شیطان کا لفظ ہے۔ شیطان ایک ایسی روح ہے جو انسان کو برائی پہ اکساتی ہے، کوئی شک نہیں۔ اب ہم کہیں ذریت الشیطان تو اس کا مطلب کیا بنے گا؟ کیا سچ مچ شیطان کی بیوی ہے اور وہ بچے دیتا ہے؟ اور اگر ہم کسی انسان کو کہہ دیں کہ یہ ذریت شیطان ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان کا سچ مچ بچہ ہے؟ ہم ترجمہ تو یہی کریں گے کہ وہ شیطان کی اولاد ہے، مگر مراد یہ ہے کہ شیطان کا چیلا ہے، شیطان صفت انسان ہے، یہی معنی ہے یہاں پہ۔ دوسرا ایک اور مثال ہے ابن السبیل، مثلا سبیل کا مطلب ہے رستہ، ابن السبیل کا کیا مطلب ہوگا؟ رستے کا بیٹا۔ قرآن شریف میں یہ محاورہ استعمال ہوا ہے، لیکن کیا اس سے مراد ہے رستے کو میاں بیوی ہوتے ہیں اور ان کا بچہ ہوتا ہے اور ان کا بیٹا ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ مسافر کو ابن السبیل کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے عربی میں ابن الدینار، دینار کا لفظ ہر ایک کو پتہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لالچی، مطلبی، اور پنجابی میں اس کو کہتے ہیں کہ پیسے دا پتر۔ اور پھر یہ ابن کا لفظ نہیں عرب استعمال کرتے، عرب ابو کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، باپ۔ کسی انسان کا کسی چیز کے ساتھ خاص تعلق ہو تو اس کو باپ کہہ دیتے ہیں۔ دو مثالیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک بڑی پیاری سی بلی تھی، چھوٹی تھی، اس سے بڑا پیار کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ سے ان کا نام ابو ہریرہ رکھ دیا، بلی کا باپ۔ ابو الحکم جو اکرمہ کا والد تھا، بڑا مشہور تھا اپنی حکمت کے لحاظ سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جہالت کی وجہ سے اس کو ابو جہل قرار دیا۔ اب آپ اس عربی محاورے کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کو بڑی مشکل پیش آئے گی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات ان مولویوں کو سمجھائے کہ یہ چیزیں جو ہیں عربی میں ہیں، اور عربی سمجھنے کے لیے عربی محاورے کو سامنے رکھیں، شرارت نہ کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ محاورہ عربی کا ہے، اور ایسے موقع پہ دوسرے کی شیطنت، دوسرے کی بے حیائی، دوسرے کی بزاری زبان استعمال کرنے کی عادت، دوسرے کی شیطان کا بندہ بننے کی، خدا کا بندہ بننے کی بجائے شیطان کا بندہ بننے کی جو عادت ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے ذریت البغایا کے لفظ سے۔